الغفور، اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ غفور کس کے لیے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے۔ جو آدمی گناہ میں مست ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ شریعت کا قطعاً مطلب نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ گویا شریعت کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی ہمیں اجازت دی ہوتی تو یہ جو 1,24,000 پیغمبر کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں پیغمبر آئے، ان کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح اور دوسرا مقصد لوگوں کے اعمال کی اصلاح۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عقیدہ بھی درست کر دیا جائے ان کا اور عمل بھی درست کر دیا جائے۔ عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے اور عمل بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے، لیکن عمل کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے بہت سے صحیح عقیدے والے لوگ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح ہے بخاری کی، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے عمل کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، ہلکا سمجھ لیا۔ کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور عقیدے کا تو حساب ہی الگ ہے۔ تو عقیدے کو ٹھیک کرنا آسان ہے، عقیدہ نام ہے نظریات کا۔ آپ دل میں صحیح عقیدہ رکھ لیں اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں تو عقیدہ صحیح ہوگا۔ وہ گنے چنے عقائد ہیں، تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی ذات وحدانیت پر ایمان ہے، وہ جو جس پر بیان ہوتا رہتا ہے۔ آگے مسلمان کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ عمل میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ فرقہ واریت میں پڑے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ اس کو عمل سمجھنے لگتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین، حالانکہ یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا۔ تو عمل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خوب سمجھیں۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض اور واجبات کی پابندی۔ ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ہے تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کبیرہ گناہ پر اللہ نے جہنم کی نظر کیا ہے۔ بات حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم وہ حدیثیں تو لے رہے ہیں جس میں بار بار ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ حدیثیں نہیں لے رہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے۔ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا۔ ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے، نا نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء ممبر پہ زیادہ اس کو اس لیے فوکس نہیں کرتے کہ بھائی جو علماء کا کردار ہے نا وہ صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے، وہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس میں مایوسی ہو جائے اور انسان شریعت سے اور بھی دور ہو جائے۔ وہ کہ یار جب میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو دو چار اور ہی کر رہا ہوں، تو وہ تو ظاہر ہے
دیکھو کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے نا، کینسر کا مریض اور جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ 6 مہینے میں مر جائے گا، تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں، اچھے ڈاکٹر اس کو بتاتے نہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کینسر کا مریض ہے، اگر اس کو بتا دیا تو 6 کے بجائے یہ 3 مہینے میں ہی مر جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی 6 کے بجائے کتنے مہینے میں مر جائے گا؟ 3 کیا، یہ تو 1 مہینے، جب آپ کو پتا چل جائے کہ 6 مہینے بعد آپ نے مرنا ہے تو ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے۔ تو علماء بعض مسائل اس لیے نہیں بتاتے آپ کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ اب داڑھی کاٹنا ایک کامن جرم بن چکا ہے، ایک ایسا جرم بن چکا ہے جو سبھی کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر ہم یہ بتائیں بار بار کہ کبیرہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ داڑھی تو نہیں رکھیں گے، نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ یار جب یہ اتنا بڑا جرم ہم کر ہی رہے ہیں تو 2-4 اور ہی صحیح۔ تو یہ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے میں بھی کہتا ہوں جب بھی داڑھی پر بات کرتا ہوں بولتا ہوں بھائی رکھ لو، نہیں رکھتے تو کم از کم نماز نہ چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ لو کہ یار ہم تو ویسے گناہ گار ہیں، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو چلو آہستہ آہستہ آ جاؤ، پورے ایک دم سے نہیں آ سکتے، تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ، کیونکہ جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو ہمت کر کے آ جاؤ اس لائن کی طرف، شریعت کی طرف، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ جیسے ایک دم گرمی سے ایک دم سردی میں آئے گا تو بعض دفعہ افورڈ نہیں کر پاتا، تو ایسے ہی بالکل گناہوں کی زندگی میں مست ہے۔ اب ایک دم ہم آپ کو بتا دیں کہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ، تو یہ بھی کبیرہ گناہ، تو وہ بھی کبیرہ گناہ، تو آدمی کہتا ہے یار میں ایک دم آؤں گا، ایک دم مولوی بن جاؤں گا، تو کانپنے لگوں گا اندر سے، جو ہے نا میری روح کیا ہو جائے گی؟ کانپنے لگی، لوگ بھی تانا دیں گے، تو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو پاتا، جب برداشت نہیں ہوتا تو ریئیکشن ہو جاتا ہے، اور ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ریورس گیئر لگتا ہے کہ جتنا نیک پہلے تھا نا اس سے بھی 2 ہاتھ برائی میں، جتنا برا پہلے تھا تو 2 ہاتھ برائی میں اس سے بھی آگے نکل جاتے، اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں 2 ہاتھ برائی میں، لاشعوری خوف بیٹھ جاتا ہے۔ تو علماء اس لیے جو بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں سودی، ان کو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو، ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوڑ دو اگر برداشت کر سکتے ہو، ماحول سے لڑو، نکلو، ایکسرسائز کرو، بھاگو دوڑو، خون کو گرم کرو، آدھا 1 گھنٹہ لگے گا اور معاملہ کیا ہو جائے گا؟ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے، تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی، تو توبہ کیے بغیر، گناہوں سے بچے بغیر، غفور الرحیم اور اللہ کی رحمت اور جنت، یہ باتیں سوچنا حماقت ہے، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کریں۔ اب دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم کہتی کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم۔